بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا آپ جانتے ہیں بارش سے پہلے ہی چونٹیوں کو کیسے پتہ چلا جاتا ہے کہ بارش ہونے والی ہے؟ آج ہم آپ کی چونٹیوں کے بارے میں ایسے ہی کچھ حقائق کے بارے میں بتائیں گے۔ چونٹیوں سے متعلق سورۃ النمل کی آیات نمبر 17 اور 18 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سلیمان علیہ السلام نکلے اپنے پورے لشکر کو لے کر، جس میں انسان، جن اور تمام جانور تھے۔ فوج بندی کیے ہوئے جانے لگے، یہاں تک کہ وہ گزرے وادی نمل سے، جو چونٹی کی وادی تھی۔ ایک چونٹی نے دوسری چونٹی سے کہا، اے چونٹیوں، اپنے گھر سے گھس جاؤ، کہیں تمہیں سلیمان اور اس کی فوجیں نہ پیس ڈالے اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور سلیمان علیہ السلام نے جب اس چونٹی کی بات سنی تو مسکرائے اور اپنے لشکر کا رخ موڑ لیا۔ چونٹیاں حضرت سلیمان علیہ السلام سے بات کرتی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ان کی بات سمجھنے کی صلاحیت بھی دی تھی، جو بات قرآن نے 1400 سال پہلے بتائی۔ آج کے جدید سائنس سے مختلف تجربات کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ چونٹیاں ایک زبردست معاشی سسٹم میں رہتی ہیں، اور اتنے مشکل سسٹم سے بات کرتی ہے کہ عقل حیران رہ جاتی ہے۔ سائنس نے بتایا کہ چونٹیاں آواز سے بات نہیں کرتے، بلکہ ڈیٹا منتقل کر کے بات کرتی ہے، اور ان کے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے ایک مواد نکلتی ہے اور سامنے والی چونٹی کو منہ پر چپک دیتی ہے۔ دوسری چونٹی اس سے سارا پیغام ڈی کوڈ کر کے سمجھ لیتی ہے۔ اس لیے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ چونٹیاں چلتے چلتے رک کر دوسرے چونٹی کے منہ سے منہ لگا کر آگے چلی جاتی ہے۔ یہ وہ عمل ہوتا ہے جس میں وہ ڈیٹا منتقل کرتی ہے۔ جدید تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ چونٹیاں آپس میں نہ صرف بات کرتی ہیں، بلکہ ایک زبردست نظام کے تحت زندگی بھی گزرتی ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بارش سے پہلے چونٹیاں اپنے گھر کے باہر گول چکر لگانا شروع کر دیتی ہیں اور مٹی کی پہاڑ بنا لیتی ہیں، تاکہ بارش کا پانی ان کے گھر میں نہ آ سکے۔ انہیں وقت سے پہلے بارش کا اس لیے اندازہ ہو جاتا ہے کہ ان میں قدرتی طور پر سینسر موجود ہوتا ہے، جیسے ہائیڈروفولک کہتے ہیں۔ جب ہوا میں نمی کی تناسب زیادہ ہو جاتا ہے تو چونٹیوں میں موجودہ یہ سینسر اسے محسوس کرتا ہے، اور چونٹی کی دماغ کو بارش کے متعلق پیغام پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے چونٹیاں بارش سے پہلے ہی اپنے کھانے پینے اور رہنے کا انتظام کر لیتی ہیں۔ محکمہ موسمیات بھی اسی عمل کو دھرتے ہوئے ہوا میں نمی کی تناسب نوٹ کرتے ہیں اور پھر بتاتے ہیں کہ بارش کا کیا امکانات ہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جنہوں نے قرآن میں غور و فکر کیا، ان لوگوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کر نہ صرف زمین کا حجم بتایا، بلکہ یہ بھی بتایا کہ انسان پرندوں کی مانند کیسے پرواز کر سکتا ہے۔ چنانچہ جہاز کے سب سے پہلے موجودہ مسلمان ہی ہے۔ اگر ہم قرآن میں غور و فکر کریں تو ایسی ایجادات کر سکتے ہیں کہ نسل انسانی حیران رہ جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ کائنات میں عقل والوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ ملتے ہی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔